معزز سامعین کرام، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ گزشتہ سے فہرستہ ہی ہے۔ سوچا میں نے یہ تھا کہ آپ اس جمعۃ المبارک میں جو 2 جمعہ پہلے ماں باپ کی شان و عظمت کے حوالے سے تھا اس کو لے کر چلوں گا، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں میں نے محسوس کی، اور ایک ہمارے بھائی ہیں سامنے بیٹھے ہیں ذوالقرنین بھائی، انہوں نے توجہ دلائی کہ ان کا بیان ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی مدد سے جب میں نے یہ ارادہ کیا اور کتابوں کو کھولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا جب بندے کو یقین ہو تو اللہ رب العالمین بندے کی مدد فرماتا ہے۔ خوشی بھی ہوئی کہ جس چیز کی تلاش میں کتابوں کو ہاتھ لگاتا نا، وہی چیز آگے موجود ہوتی میرے بیان ہی وہی چیز کیا ہوتی موجود ہوتی، اور وہ چیز مل جاتی تلاش کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ اور یقین ہو اور بندہ دل جوئی اور لگن کے ساتھ کسی کام میں لگ جائے تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ اس کی مدد نہ فرمائے۔ معزز سامعین کرام، پچھلی جمعۃ المبارک میں سن 1965 کی جنگ، پھر ہمارا جشن آزادی منانے کا طریقہ کار، پھر ہمارے اسلاف کی قربانیاں، ہمارے نوجوانوں کی، مجاہدین کی، علماء دین کی، مشائخ اعظام کی، اولیاء کرام نے قربانیاں دی، تب جا کر یہ ملک پاکستان ہمیں ملا، اور تب جا کر آج ہم کیا کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ سانس لیتے ہیں اور جہاں چاہیں اس ملک میں چلے جاتے ہیں۔ مفتی اکمل قادری صاحب فرما رہے تھے کہ جب بندے کا اپنا ملک ہونا تو اس کی بات ہی اور ہوتی ہے، باہر دیگر ممالک میں چلے جائیں تو آپ کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، ہوتا ہے نا، اپنی چیز اپنی ہوتی ہے، اپنا گھر اپنا بار، اس جیسا سکون نہیں ہے۔ اور فرما رہے تھے کہ جب بندہ ایئرپورٹ پر اترتا ہے نا تو اترتے ساتھ ہی روح کو تسکین حاصل ہوتی ہے، اور روح کے اندر کیا ہو جاتی ہے جی، بڑی جو بے چینی ہوتی ہے وہ چین میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور بے سکونی جو ہوتی ہے وہ سکون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہ کب ہوا؟ جب ہمیں ہمارا ملک ملا، ملک پاکستان ہمیں کیا ہو گیا، حاصل ہو گیا۔ بہرحال دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی جماعتیں نا بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں۔ اللہ کے حکم، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ بعض اوقات چھوٹی جماعت ہوتی ہے، چھوٹا لشکر ہوتا ہے، اور وہ چھوٹا لشکر اللہ کے حکم اور اللہ کی مدد سے بڑے بڑے لشکروں کو ناکے چنے چبا دیتا ہے، اور بڑے بڑے لشکروں کو شکستیں فاش دے دیتا ہے۔ ہوتا کیسے ہے؟ بإذن اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اس کی مدد سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے تو پھر چھوٹی چیز، چھوٹی جس کو ابابیل کہہ لیں، یہ ابابیل جب اپنی چونچ میں کنکریاں لے کر آتے ہیں تو یہ بڑے بڑے ہاتھی اور ہاتھی کے سواروں سے پار ہو جاتی ہے۔ چونچ میں کنکری لاتے ہیں اور اوپر سے پھینکتے ہیں، وہی کنکری کیا بنتی ہے جی، اس کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ نہ صرف سوار کی تباہی کا باعث بنتی ہے بلکہ جس پر سوار ہوتا ہے نا وہ سوار، اس سواری کی تباہی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ لیکن ہوتا کب ہے؟ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اس کی مدد سے ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے جی، ابابیل سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، ابابیل کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ دیکھیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ قرآن مجید کا کہ اللہ کی راہ میں جو بندے اپنی جانیں قربان کر دیں تو انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے، زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں لیکن ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ طبرانی نے روایت کی ہے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قبر کے پاس سے گزرے، اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس سے گزرے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور کے پاس کھڑے ہو گئے، وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں، کیا؟ آقا نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے ہاں کیا ہو؟ زندہ ہو۔ اللہ کے ہاں کیا ہو؟ زندہ ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں، یہ گواہی عام بندہ نہیں دے رہا بلکہ دونوں جہاں کے سردار گواہی دے رہے ہیں اور تاجدار انبیاء گواہی دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم کیا ہو؟ اللہ کے ہاں زندہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زندہ اس طریقے سے ہو کہ قیامت تک آقا نے فرمایا کہ جو ان کی قبر پر آئے گا سلام کرے گا، یہ اس کا سلام سنیں گے بھی اور اس کا جواب بھی دیں گے، اس طریقے سے زندہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر کے اندر یہ حدیث پاک ہے، سرکار نے بھی فرما دیا کہ یہ کیا ہے؟ شہید جو ہے وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ ایک بڑی پیاری بات حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ نے اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر صفحہ نمبر 89 پہ اس کو روایت کیا اور بڑی پیاری ہے۔ حضرت زید یوشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقی عبد الرحمن نویری آپ جب منصورہ میں نا فرنگیوں کی قید کے اندر تھے نا، انگریزوں کی قید کے اندر تھے، تو آپ اس آیت کریمہ کا اکثر ورد کیا کرتے تھے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت کریمہ کا اکثر کیا کیا کرتے تھے جی؟ ورد کیا کرتے تھے، اور ایک فرنگی آپ کے پاس ہوتا تھا اور یہ آیت کریمہ سنتا تھا، یہ آیت کریمہ کیا کرتا تھا اور آپ اس کا ورد کرتے تھے، اونچا ورد کرتے تھے، وہ بھی سنتا تھا اور وہ سمجھتا بھی تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جب فقی عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید کیا گیا نا، تو آپ کا لاشا پڑا ہوا تھا، آپ کا لاشا کیا تھا جی؟ اور یہی فرنگی انگریز، یہ فرنگی آپ کے لاشے کے پاس جب آیا، جب آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے لاشے کے پاس آیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور لاشے کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ آپ تو کہتے تھے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تو آج بتائیں آپ کس طریقے سے زندہ ہے؟ یہ اب فقی عبد الرحمن نویری اس کو فرنگی کہنے لگا۔ کمال پہ کیا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر بھروسہ ہو اور جنہوں نے قرآن پاک کے اوپر ایمان رکھا اور ایمان اس طریقے سے رکھا ہو کہ شبہ تک نہ ہو جن کی، اور ان کی یقین دل و جان سے جنہوں نے قرآن کو مان لیا ہو، جنہوں نے اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھا ہو، پھر اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ جب فرنگی نے یہ تانا دیا کہ تو کہتا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ زندہ ہوتے ہیں، بتا تو کس طریقے سے زندہ ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ فٹافٹ آنکھیں کھول دی، لاشا پڑا ہوا ہے، آنکھیں کھول دی ہیں، اور آنکھیں کھول کر کہنے لگے دیکھ لے، اللہ کی قسم میں کل بھی زندہ تھا، رب کی قسم میں آج بھی زندہ ہوں۔ انا حی ورب الکعبۃ، انا حی ورب الکعبۃ، دیکھ لے، میں جو کہتا تھا میں نہیں کہتا تھا، یہ رب کا قرآن کہتا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ تو کہتا ہے کہ میں زندہ، دیکھ انا حی ورب الکعبۃ، رب کی قسم میں کل بھی زندہ تھا، میں آج بھی زندہ ہوں۔ یہ بات کی اور آنکھیں بند کر دی، دوبارہ سے آنکھیں بند کر دی، اور جب دوبارہ آنکھیں بند کی تو فرنگی نے، اسی فرنگی نے جو تانا دے رہا تھا نا، جھکا، آپ کے چہرے کا بھی غصہ لیا، آپ کی پیشانی کا بھی غصہ لیا۔ تو یہ ہے کہ جو رب کی راہ میں اپنی جانیں کیا کرتے ہیں تو انہیں مردہ نہ کہو، یا تو مردہ کہنے کی پچھلے جمعے بتایا، رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو جو رب کی راہ میں اپنی جانیں کیا کر دے؟ قربان کر دے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں نا آپ کو بیان کیا تھا سن 1965 کا واقعہ۔ سن 1965 کا واقعہ کیا ہوا تھا
اور یہ ایک واقعہ نہیں تھا، جب میں نے کتابیں پھرولیں تو بسیار واقعات نکلے ہیں، ایسے بسیار واقعات نکلے ہیں، اور حقیقت ہے لوگ حیران تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ما فوق الفطرت، عقل سے بالا تر، عقل سے باہر کے واقعات تھے، اور عقل سے باہر اس طریقے سے تھے کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے، یار ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے پائلٹ تھے نا انڈیا کے، وہ پائلٹ ہی کہتے تھے کہ یارا ہم کیا کرتے، اور جب ان کو پکڑا گیا نا بعض پائلٹس کو، اور انہوں نے آتے سار یہ پوچھا ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ تمہاری سفید وردیوں والی فوج کدھر ہے؟ کیوں؟ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ پاکستان نے پوچھا، کہنے وہ فوجی جو سفید وردیوں میں تھے ان کی طاقت کا اندازہ کیا، ان کی طاقت کیا تھی؟ کہہ رہے ہیں ہم میزائل فائر کرتے تھے، وہ ہاتھ سے پکڑ کے سائڈ پہ رکھ دیتے تھے۔ تو ایسے بسیار واقعات تھے۔ تو میں نے نا مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول پڑھا، اور ان کا قول پڑھا نا پھر مجھے اطمینان ہوا، اور علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول بھی پڑھا، اور پھر بھی بڑا مزہ آیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بعض روحوں کو ایسی طاقت عطا کرتا ہے، جسموں سے بڑھ کر طاقت عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ جب جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے نا، پھر ان کی طاقت کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا، اور وہ ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیتی ہیں وہ روحیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا ہم کیا نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب وہ جسم کی قید سے آزاد ہوتی ہیں ان کی طاقت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی ہمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ایک سیکنڈ لگاتی ہیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آ جاتی ہیں۔ یہ علامہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ، اور تو یہی واقعہ میں نے واقعہ کیا بیان کیا تھا؟ میں نے واقعہ بیان کیا تھا 1965 میں۔ کیا ہوا کہ ایک مہار نے کہا کہ میں رات کو کسی گاؤں کے اندر گیا، اور کیا ہوا، میں اپنے خچر کے اوپر گندم کی بوریاں لاد کر رات کے کسی وقت میں واپس اپنے گاؤں آ رہا تھا، تو ایک لائٹ تیزی سے گزری میرے پاس سے، اور اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ گزری کہ میرا جو خچر تھا وہ ڈرا اور اچھل کود اس نے شروع کر دی، میں بھی نیچے، میری بوریاں بھی نیچے آ گئی۔ اب ابھی میں سنبھلا ہی نہیں تھا کہ دوسری لائٹ آئی، اور وہ اتنی تیزی سے گزر گئی کہ مجھے موقع ہی نہ ملا کہ اس کو روک پاتا اور مدد طلب کرتا۔ اب جب دوسری گزری نا، مجھے اندازہ ہوا تیسری بھی گزرے گی، تیسری بھی لائٹ کیا ہوگی جی، کوئی نہ کوئی آپ اور ضرور آئے گا۔ کہنا میں تیار ہو کے کھڑا ہو گیا، بھائی رات کا وقت ہے، بوریاں نیچے اتنی بھاری بھرکم، اکیلا کیسے اٹھاؤں؟ اب یہ سوار آئے گا نا، یہ لائٹ آئے گی تو اسے کہوں گا بھائی یہ بوریاں تو اٹھوا دے۔ کہنا میں تیار ہو کے کھڑا ہو گیا، تو کیا ہوا، لائٹ جب آئی نا تو میں نے ہاتھ باندھ کے بھائی جو کوئی بھی ہو یا میری بوریاں اٹھواتے چلے جائے۔ میں بس میرا اتنا کہنا تھا، وہ لائٹ جو تھی پہلے سواری نہیں تھی، وہ لائٹ جو تھی وہ سواری کے اندر تبدیل ہوگی، اور وہ سواری بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کے اوپر جو سوار ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ سوار کے ہاتھ میں تلوار ہے اور چہرے پہ نقاب ہے، چہرہ ڈھانپا ہوا ہے۔ اچھا میں نے کہا بھائی جو کوئی بھی ہو نا، بس میری مدد کرتے چلے جاؤ، میری بوریاں نیچے گر گئی ہیں تو ان بوریوں کو اٹھوا دو، خچر پہ لا دو، کیا کر دو؟ اس نے کہا میں بڑی جلدی میں ہوں۔ سوار کہنے لگا نقاب پوش میں بڑی جلدی کے اندر ہوں، ہاں تیرا کام کر دیتا ہوں۔ ہم کا ہوتے تو سواری سے نیچے آتے، اس کی مدد لیتے، کچھ اپنی طاقت لگاتے، بوریاں اٹھاتے، خچر پر لاتے۔ وہ کمہار کہنے لگا کہ میں نے جب اسے مدد کا کہا تو اس نے کیا کیا، نہ سواری سے نیچے آیا، نہ میری مدد طلب کی، نہ میرا سہارا لیا، بلکہ سواری پر بیٹھے بیٹھے تلوار کی نوک سے جتنی بوریاں تھی اٹھا کر میرے خچر پر رکھ دی۔ پھر میں اپنی بوریاں بھول گیا۔ میں نے کہا رکاب پکڑی، تھامی، میں نے کہا جب تک بتائیں گے نہیں کون ہو اس وقت تک نہ جانے دوں گا، نہ رکاب چھوڑوں گا، مر جاؤں گا۔ جانے ان کا مجھے جانے دے، مجھے بڑی جلدی نہیں، مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کون ہیں، اور یہ بھی بتائیں جو پہلے گئے ہیں وہ کون ہیں۔
کہنے لگا کہ سوار اگر پتہ پوچھنا چاہتا ہے تو پھر پوچھ، اللہ کی قسم ہم یہاں پاکستان کے نہیں ہیں بلکہ مصطفیٰ کے مدینے سے آئے ہیں۔ جب مصطفیٰ کے مدینے کی بات تو کہنے لگا کہ پھر جب تک نام نہیں بتاؤ کہ مر جاؤں گا رقاب نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہنے لگے، آپ فرمانے لگے کہ پھر آگے میرا پتہ پوچھنا ہے، میرا نام پوچھنا ہے، اور یہ بھی کہا کہ جو پہلے گزر گئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں وہ بھی کون ہے؟ تو فرمانے لگے کہ سن لے کہ پہلے جو گزر کے گیا وہ میرا بیٹا حسن ہے، دوسرا جو گزر کے گیا وہ میرا بیٹا حسین ہے، اور میں حسن حسین کا بابا علی المرتضیٰ جا رہا ہوں۔ اور پوچھا کہاں؟ فرمایا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہوا کیا، نبی کریم علیہ السلام نے اچانک فرمایا اے بیٹا حسن کھڑے ہو جاؤ، اے بیٹا حسین کھڑے ہو جاؤ، ملک پاکستان کے اوپر کیا ہوا ہے؟ حملہ ہوا ہے۔ سیالکوٹ سیکٹر میں رنگ پور پر کیا ہوا؟ یہاں پر فوجیں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو اب جاؤ جا کر مدد کرو۔ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ حسین کہنے لگے اے نانا جان کیا حکم ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے حسین چلا جا پاکستان کے اندر، یہ وہ ملک ہے جو تیرے نانا کے نام پہ بنا ہے، کربلا میں تو نے دین بچایا تھا، آج جا کر وہ ملک جو تیرے نانا کے نام پر بنا ہے اس کو جا کر بچا لے۔ میں کہ ہم آئے ہیں، ان کا پلان یہ تھا کہ شراف آنے میں کیا کر دیں گے، وہ سارا آپ نے سماعت کیا۔ اب یہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ سنا میں نے آپ کو دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور نیک روحیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی طاقت عطا کرتا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت عطا کرتا ہے پھر وہ جہاں چاہتی ہیں مرضی سے چلی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی بتایا، علامہ صاحب نے لکھا، فرمایا کہ موت کس کو ہم نام ہے، ان الموت لیس بعدم محض وانما هو انتقال الى حال الى حال۔ فرمایا کہ موت یہ نہیں ہے کہ بندہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا ہر چیز۔ فرمایا کہ موت اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ موت تو نام ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانے کا۔ اور پھر دوسرے مقام پر علامہ صاحب مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ موت یہ نہیں ہے کہ بندہ ختم ہو گیا، قصہ تمام ہو گیا۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ موت بندے کو حبیب کے ساتھ ملاتی ہے۔ موت حبیب کو کیا کرتی ہے؟ حبیب کے ساتھ ملاتی ہے۔ موت کا یہ مطلب یہ ہے کہ بندہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اب بندہ آ ہی نہیں سکتا، مدد کر ہی نہیں سکتا، اور بندہ کسی اچھا یہ بات اب کہاں پہ ہوئی؟ یہ ہفت روزہ چھپتا تھا اس وقت کیا ہوتا تھا؟ ہفت روزہ چٹان یہ چھپتا تھا 1947 کے اندر، اور 29 نومبر 1947 میں ایک صاحب لاہوری تھے، نیجر واسطی ان کا نام تھا، لاہوری تھے۔ اس دن یہ کیا تھے؟ ملک سے باہر عمرہ کے لیے تھے۔ جب عمرہ کے لیے گئے نا تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی مولانا عبدالغفور مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ ان کی ملاقات ہوئی، جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی نا تو پھر اسی بات کی تائید عبدالغفور مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی جو ہفت روزہ چٹان کے اندر چھپی۔ آپ نے فرمایا اس کو نئی واسی کو، یار میں ایک دن رات کو سویا ہوا تھا تو کیا ہوا، مولا کائنات جناب حضرت علی المرتضیٰ میرے خواب کے اندر آئے، اور میں نے کیا دیکھا؟ آپ نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے اور تلوار ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی ہے۔ میں نے 10 بستہ عرض کیا، عبدالغفور مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں نے 10 بستہ عرض کی، حضرت آپ نجف اشرف سے یہاں کیسے تشریف لائے؟ نجف جہاں پر آپ کا دربار مبارک ہے، وہاں سے یہاں کس طرح سے تشریف لائے؟ کیا وجہ بنی؟ کیا ہوا؟ کیا وہاں سے یہاں پر تشریف لے کر آئے؟ تو آپ نے فرمایا بھائی ملک پاکستان پر حملہ ہوا ہے، سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہاں پر جا رہے ہیں۔ سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا موت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کیا ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ فتاوی عزیزی اور تفسیر عزیزی کے اندر ہے، فتاوی عزیزی
اور تفسیر عزیزی کے اندر یہ موجود ہے. مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب انہوں نے پہلی بار ختم قرآن پاک کیا نا تو محفل باز کے اندر سجی ہوئی تھی. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ صدا دی، لوگوں پیر کھڑے ہو کے مجھے بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا کہاں پر تشریف فرما ہے. لوگ بڑے حیران ہو گئے. یہ تفسیر عزیزی کے اندر ہے، فتاوی عزیزی میں بھی اس کو نقل کیا ہے. بلکہ لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ آ کر نبی کریم علیہ السلام کا نام پوچھ رہا ہے، اور یہ حالت کیا ہے؟ اس نے بھی ہاتھ میں علم پکڑا ہوا، تلوار پکڑی ہوئی ہے اور ڈرا پتھر ہے. جب یہ آئے نا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، کہنے لگے حضرت یہ کیا معجزہ ہے؟ آپ آقا کریم کا نام پوچھ رہے ہیں، آپ ہیں کون؟ کہنے میں ابو ہریرہ ہوں، مجھے آقا نے بھیجا تھا. اب ابو ہریرہ وہاں پر پہنچے کہ آپ ابو ہریرہ، کہنے لگے کہ جی ہاں میں آقا کریم علیہ السلام نے مجھے کسی اور کام سے بھیج دیا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا کہ ہم عبدالعزیز کی محفل میں بیٹھے ہوں گے. ابو ہریرہ وہ کام نمٹا کر وہاں پر پہنچانا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میرے آقا کہاں پر بیٹھے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ حاضرین مجلس، بس ہم نے اس کو اس وقت دیکھا، وہ آقا کا نام پوچھ کر خود بھی غائب ہو گیا، پھر ہمیں نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو بتاؤ کہ موت سب کچھ ختم کر دے. دوسری بات سنو، شرح الصدور کے اندر یہ واقعہ بڑا پیارا ہے، اور بڑا تفصیل کے ساتھ کوشش کروں گا آپ کو بیان کروں. اس واقعے کو علامہ ابن جوزی نے عیون الحکایات میں نقل کیا، ٹھیک ہے جی. اور اسی کو واقعے کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل کیا کہ شہید زندہ کس طریقے سے، اور مدد بھی کرتے ہیں پھر آ کر، اور آ کر جو، اور یہ بھی ایک قول ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی ایک قول نقل کیے ہے. ہاں جی، حجت الاسلام محمد الغزالی نے، آپ فرماتے ہیں یہ شرح مشکات کے اندر موجود ہے، سنیے گا توجہ کے ساتھ، بڑا زبردست ہے. آپ فرماتے ہیں کہ من یستمد فی حیاتہ یستمد بعد مماتہ. آپ فرماتے ہیں حجت الاسلام، آپ فرماتے ہیں شرح مشکات کے اندر، لوگوں سن لو کہ جو بندہ اپنی زندگی میں کسی کی مدد کرتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی مدد کر سکتا ہے. وہ مرنے کے بعد بھی کیا ہو سکتا ہے؟ تو مت کے فرمائے کہ مولا علی، امام حسن اور امام حسین آ کر 1965 کی جنگ کے اندر فوج پاکستان کی مدد نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور کی بھی ہے. اور یاد رکھیں 1965 کی جنگ اگر جیتی ہے تو اولیاء کے صدقے میں جیتی ہے، جیتی ہے تو صحابہ کرام کے، وگرنہ پاکستان کی فوج کہاں اور انڈیا کی فوج کہاں تھی؟ پاکستان کے اسلحہ اور انڈیا کا اسلحہ کہاں تھا؟ وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر تھے، لاکھوں کی تعداد کے اندر تھے، ان کے ٹینک اتنے، اور اس وقت 1965 کے اندر سب سے پاورفل اس کو مانا جاتا تھا جس کے پاس سب سے زیادہ ٹینک ہوتے تھے. اور ٹینک کس کے پاس ہے سب سے زیادہ؟ اور پاکستانی فوج کے پاس وہ تھی توپیں جن کا گولہ بھی ٹینکوں کو ٹچ نہیں کرتا تھا، لیکن جب وہ چلائی نا تو اللہ کی مدد آئی. فرمایا کہ پھر جب گولے چلے تو نشانے کے اوپر جا کر لگے تھے، اور پھر پاکستانی فوج کو کہا گیا شاباش، اور زور لگاؤ، اور زور، کیونکہ تمہارے نشانے ٹھیک لگ رہے ہیں. لگے کیا؟ کیوں؟ کیسے لگے؟ فرمایا کہ اسی وجہ سے لگے کہ جس مسلمان کا جذبہ ایمانی ہو، اور جس مسلمان کو اللہ کی مدد پر یقین ہو، پھر رب ان کی مدد کرتا ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری مدد کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آج بھی. فضائے بدر پیدا کرے گا نا تو پھر فرشتے تیری مدد کو آج بھی اتر پڑیں گے. شرط یہ ہے کہ جذبہ ایمانی لے کر آ، اور یہ اعتقاد رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. اور میں کہ جو بندہ دنیا میں ظاہری حیات میں، حیات کے اندر، زندگی میں کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ اسے توفیق دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی مدد کرتا ہے. اچھا جی، وہ میں واقعہ بیان کر رہا تھا، شرح الصدور کے اندر لکھا علامہ جلال الدین سیوطی نے، اور عیون الحکایات میں لکھا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی. میں 3 بھائی تھے، شارٹ کٹ رکھوں گا. 3 بھائی تھے، اور مسلمانوں کی عیسائیوں کے ساتھ جنگ چھڑی نا،
تو مسلمانوں کو فتح تو نصیب ہوئی، لیکن نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو عیسائی قیدی بنا کر لے گئے، اور ان میں 3 بھائی بھی تھے، 3 بھائی نوجوان، چہرے پر رونق، چہرہ حشاش بشاش، پیارا چہرہ. جب وہ قیدی بنا کر لے گئے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. بادشاہ نے دیکھا نورانی چہرے ہیں، نوجوان ہیں، ابھی کسی کی مونچھیں آ رہی ہیں، کسی کی آئی ہوئی ہیں، بوڑھے نہیں ہیں، نوجوان ہیں. اس نے کہنے لگا کہ تم نے جوانی کی بہاریں ابھی تک دیکھی نہیں ہیں، بس تم سے ایک ہی مطالبہ ہے، اگر تم نے جینا ہے عیسائیت کو اختیار کرنا پڑے گا، دین اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، وگرنہ کیا ہوگا، میرا ایک اشارہ ہوگا تمہارے گردنیں تمہارے تن سے جدا ہو جائے گی. مسلمان سپاہیوں نے، مجاہدین نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے کھڑے ہیں. وہ دوبارہ للکارا، اس نے کہنے لگا، زور سے کہنے لگا کہ تم اگر دین اسلام کو چھوڑو گے نہیں، اپنے نبی کا دامن چھوڑو گے نہیں، تو تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اور ایسی سزا دی جائے گی کہ تم برداشت. مجاہدین نے کیا کہا؟ بولے بھی تو کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ بولے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ ہی نہیں کرتے. نے کہا اچھا یہ بات ہے، چلو جی تمہارا فیصلہ ہے کہ تم دین اسلام نہیں چھوڑو گے، عیسائیت کو اختیار نہیں کرو گے، ان کا ہمارا فیصلہ آخری فیصلہ ہے. انہوں نے کہا چلے ان کو سزا دو، ان کو شہید کرو. اچھا جی، بہرحال بہت بڑے تیل کا کڑھا منگوایا گیا، تیل کو گرم کر دیا گیا. جب بالکل گرم ہو گیا نا، اور یعنی اس کے اندر کوئی بھی بندہ جائے تو اس کا گوشت جل جائے، جب اس نوعیت کو، اس کیفیت کو وہ تیل پہنچا تو ایک مجاہد کو پکڑا اور کہا کہ ان کو باری باری ڈالنا کڑھا کے اندر، ہو سکتا ہے کہ دوسرا پہلے کا اشر دیکھے تو دین اسلام چھوڑ دے، اس لیے ان کو موقع دینا، پہلے ایک کو ڈالنا، پھر دوسرے کو ڈالنا، پھر تیسرے کو ڈالنا. تو بادشاہ کے حکم کے مطابق جب ایک کو مسلمان کو، مجاہد کو ڈالا گیا نا، عیسائی بادشاہ نے جب کہا اس کو ڈالا گیا اور اس کو تھوڑا سا ہڈیوں کو نکالا تو ہڈیاں ساری ہیں. اب دوسرے 2 مسلمان بھائی تھے، وہ ڈر جاتے، کہتے ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے عیسائیت کو اختیار کر دیا، اب ہم یہ سزا برداشت نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں گے، عیسائیت کو قبول کر لیں گے، دین اسلام کو چھوڑ دیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمے سے بے وفائی کر جائیں گے. فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا. جب ایک کو ڈالا گیا، اس کی ہڈیاں نکالی گئی، تو دوسرا مجاہد بھائی کہنے لگا ارے دیر کیوں کرتے ہو، جلدی سے مجھے بھی میرے بھائی کے پاس ہی پہنچا دو، جلدی سے مجھے میرے بھائی کے پاس پہنچا دو. اسے ڈالا گیا، اور جب وہ بھی شہید ہو گیا نا، تیسرے کی ڈالنے کی باری ہے، تو ایک وزیر نے کہا اس کو نہ ڈالو، اس کو میرے حوالے کر دو، میں اور طریقہ استعمال کروں گا، اسے دین اسلام سے دور کر دوں گا اور عیسائی مذہب قبول کرنے پر اسے مجبور کر دوں گا. وزیر کو بادشاہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان اپنے دین کے کیا ہیں، اس وقت وہ ہماری مثالیں دیتے تھے، یہ مسلمان بڑا کردار کا پکا ہے، بڑا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا وفادار ہے، اس وقت وہ ہماری مثالیں دیتے تھے. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ 14 اگست کے دن جب ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس وقت ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہوتے ہیں، گلی محلے میں شور. اور علامہ صاحب، مصباحی صاحب فرما رہے تھے، میں نہیں کہتا، میں کہوں تو آپ کہیں گے کہ قاری صاحب اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں. علامہ مصباحی صاحب فرما رہے تھے کہ نوجوان اس رکشے کے پیچھے بائک لگاتے ہیں، موٹر سائیکل، جس میں عورتیں سوار ہوتی ہیں، اور زور زور سے ہارنیں بجاتے ہیں، ریس دیتے ہیں، مقابلے لگاتے ہیں، آوازیں کستے ہیں. اس وجہ سے پاکستان یہ آزادی ہمیں ملی تھی، یہ کہ ہم غیرت سے آزاد ہو جائیں. آزادی یہ تھی کہ رب کا شکر ادا کرتے کہ مالک شکر ہے تیرا، تم نے ہمیں آزاد ملک دیا ہے، ہم سانس تو لیتے ہیں اس کے اندر اور اپنے مسجد سے عبادت تو کرتے ہیں. پتہ نہیں ہے ملک پاکستان کس طریقے سے بنا، ہماری عزتیں بھی محفوظ اس وقت نہ رہی. 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، 18 لاکھ. اور ماؤں کے سامنے بچوں کو شہید کر کے پتہ کیا کیا جاتا تھا، ماؤں کے سامنے چھوٹے سے بچے کو شہید کر کے کیا کہتے تھے، اس کا خون پیالے کے اندر نکال کر ماں کو دیتے تھے اور کہتے تھے پی. تو پاکستان جانا چاہتی ہے تو اپنے بچے کا کیا کیے، خون پی.
اس ماں کا کیا حالت ہوگی، اور ماں کی کیفیت کا اندازہ ہم وہ نوجوان لگا سکتے ہیں جس طریقے سے جشن آزادی مناتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو پتہ کیا کرتے تھے ہندو؟ چھوٹے بچوں کو، چھوٹے بچے کا گلا کاٹ کر اس کے سینے پہ پاکستان لکھتے تھے اور نیزے پہ چڑھا کر کہتے تھے اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو، اس کے خاندان والے کو، یہ لو یہ تمہارا پاکستان ہے۔ پاکستان ایسے مل گیا، پاکستان بڑی قربانیوں سے ملا۔ اور ہماری نوجوان بہنوں نے پتہ کیا کیا اپنی عزت بچانے کی خاطر؟ پتہ کیا کیا؟ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ جب کوئی ہندو ان کے پاس عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آتا نا تو بچے کو لے کر کنویں کے اندر کود جاتے تھے، اپنی جان دے دیتے تھے۔ اس طریقے سے بنا تھا پاکستان۔ اور کئی علماء کو توپوں کے منہ کے اوپر باندھ کر توپوں کو چلایا گیا تھا، اور کہتے تھے ایک عالم کو توپ کے منہ کے اوپر باندھا اور انگریز نے کہا تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کہتا ہاں میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد۔ تم کہتے ہو جہاد فرض ہے انگریزوں کے خلاف؟ کہا ہاں میں کہتا ہوں جہاد فرض ہے انگریزوں کے خلاف۔ اور اس عالم کو اس توپ کے منہ کے اوپر باندھ کر توپ کو چلایا گیا۔ کیا اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں؟ میر دین ابھی بھی حیات ہے، ابھی بھی حیات ہے، یہ نمکانہ صاحب کے گاؤں میں رہتا ہے۔ کہنا میں بالکل 14 سال کا تھا جب ہم یہاں ہجرت کر کے آئے، اور فرمانے لگے کہ میرے ساتھ میری بہن تھی چھوٹی سی۔ جب ہم اسٹیشن کے اوپر پہنچے نا، اسٹیشن کے اوپر، تو ہوا کیا، ہندو نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا۔ میرا باپ میرے ساتھ تھا، میری چھوٹی سی بہن میرے ساتھ تھی، میں تھا کہ میرے باپ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور ہماری بہنوں کو اور ہماری ماں کو قیدی بنا کر ہندو اپنے ساتھ لے گئے۔ میرے ساتھ میری چھوٹی سی بہن تھی، میں نے سینے سے لگایا، 2 سال کی بہن تھی، اور میں کماد کی فصل کے اندر جا کر چھپ گیا، اور وہاں پہلے سے 2 مسلمان چھپے ہوئے تھے۔ یہ چھوٹی 2 سال کی بہن تھی نا، یہ روتی تھی، اور دوسرے مسلمان مجھے کہتے تھے اس بہن کو لے کر کہیں اور چلے جاؤ، ہمیں بھی پکڑواؤ گے، خود بھی پکڑے جاؤ۔ کہہ رہا میں اپنی بہن کو پھینک دیتا، نہیں میں نے پھینک کر لیا، برداشت نہیں ہوا۔ میری بہن روتی تھی، میں وہاں سے نکل آیا، اپنے گاؤں کے اندر چلا گیا، واپس اپنے گاؤں میں چلا گیا۔ اور جب میں گاؤں کے اندر مسجد کے اندر گیا تو میرا دادا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، چھپ کر مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ پاکستان کے ہمیں ایسے مل گیا، میرا دادا مسجد کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے اپنے دادا کو دیکھا، دادا نے مجھے دیکھا، میں دادا کے پاس چلا گیا۔ میرے دادا نے ہجرت نہیں کی تھی، میرے دادا نے مجھے سینے سے لگایا، اپنی پوتی کو سینے سے لگایا اور پوچھا بیٹا تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے دادا کو بتایا دادا میرا باپ تو شہید ہو گیا، میرے باپ کے تو ٹوٹے کر دیے، گردن اڑا دی، میرے باپ کے بازو کاٹ دیے ہندوؤں نے۔ تو سوچا اس بابے کے اوپر کیا گزری ہوگی، اس دادا کے اوپر کیا گزری ہوگا۔ پوچھا بیٹا میری بہویں کدھر ہیں، میری بیٹیاں کدھر ہیں؟ میت یہ کہتا میرے دادا نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں پوچھا، بہووں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا دادا ان کو تو ہندو قیدی بنا کر لے گئے۔ تو سوچو اس دادا کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ یہ ملک پاکستان یوں ہی تو نہیں مل گیا، ملک پاکستان کے پیچھے بڑی قربانی ہے۔ واقعہ وہیں کا رہ گیا، ادھر وہ 3 مجاہدین والا۔ وزیر نے کہا کہ میں اس کو لے کر جاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں، اس کو بے حیائی کے ذریعے سے دین اسلام سے دور کرتا ہوں، بے حیائی کے ذریعے سے۔ کس طریقے سے؟ میری بیٹی حسین و جمیل ہے، میں اس کو اپنی بیٹی کے پاس چھوڑوں گا، یہ میری بیٹی کو دیکھے گا، اس کے حسن کے اوپر مر جائے گا، دین اسلام کو چھوڑ دے گا۔ اسے کیا پتا تھا جس نے نبی تاجدار انبیاء کے چہرہ تکا ہو اور جس کی آنکھوں میں حسن مصطفیٰ رچا ہو، بسا ہو، بھلا وہ کسی اور کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس نے اپنی بیٹی کے پاس مجاہد کو لے گیا، بیٹی کے پاس چھوڑا تو ایک کمرے میں بند کیا، اپنی بیٹی کو بھیجا جاؤ کہ اس کو نا دین اسلام سے دور کر دو، دین اسلام سے دور کر دو، دین اسلام سے دور کر دو۔ وہ کمرے کے اندر جاتی ہے اور یہ مجاہد کیا کر رہا ہے، یہ دروازہ کھول کے وزیر کی بیٹی کمرے کے اندر جاتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ وہ مجاہد بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ساتھ جا کے بیٹھتی ہے، پتہ چلتا ہے کوئی آ کر بیٹھا ہے، پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ کیا کرتا ہے جی، قرآن سے نظر ہی نہیں ہٹاتا، قرآن پڑھتا رہتا ہے، پوری رات قرآن پڑھتے پڑھتے گزر گئی۔ اور آج ہمارے نوجوان ذرا سوچو، یہ بھی نوجوان تھا اور اس کے پاس حسن خود چل کر آیا تھا، اور عورت چل کر آئی تھی، لڑکی چل کر آئی تھی کہ یہ مجھے دیکھے، لیکن آنکھ بھر کر دیکھا نہیں اس نے، ایک نظر بھی اس کو نہیں دیکھا، ایک نظر نہ دیکھا، دوسری رات پھر آگے۔ حدیث پاک سناتا چلو آپ کو،
غور سے سنیے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سنیے گا, بے حیائی کے اوپر ہماری بد نگاہی کا کوئی انتہا نہیں ہے, ہماری بد نظری کی کوئی انتہا نہیں ہے. استغفر اللہ, شیطان نے ہمارے اوپر حملے کیے ہیں, ہم ہر طرح کی برائی میں دھنسے ہوئے ہیں. آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا لعنت ہے اس عورت کے اوپر جو غیر مردوں کے سامنے بن سنور کر جائے. یہ آقا کا فرمان ہے. لعنت ہے اس عورت کے اوپر جو غیر مردوں کے سامنے بن سنور کر جائے. اور آقا نے یہ بھی فرمایا کہ لعنت ہے اس بندے کے اوپر بھی جو بار بار اس عورت کو دیکھے. اس پر بھی لعنت, اس مرد پر بھی لعنت جو بار بار اس عورت کو کیا کرے, دیکھے. اب یہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے کہ نگاہ بھی اس کی جانب دیکھتا نہیں ہے, وہ باہر چلی جاتی ہے. صبح ہوتی ہے باہر, وزیر پہلے انتظار کے اندر ہے, بیٹا بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ نہیں, آج اس کی کوئی عبادت کی رات تھی, اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے. چلو دوسری رات پھر ٹرائی کرنا. اب دوسری رات جب وہ لڑکی کمرے کے اندر گئی, آج نوجوان کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے, نفل پڑھ رہا ہے. یہ رات بھی گئی, ایک رات, دوسری رات, تیسری, حتیٰ کہ 40 راتیں گزری. نوجوانوں, اس اللہ کے بندے نے ایک نظر بھی اس عورت کی طرف نہیں دیکھا. عورت بڑی حیران, کہنے لگی کہ تجھے ہوا کیا ہے؟ تیرے آنکھوں میں کون سا حسن بس ہے؟ تیرے پاس کیسا ایسا حسن ہے, کون حسین ہے کہ تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا نبیوں میں نبی ختم الانبیاء ٹھہرے, اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. میں کہ میری نظر میں محبوب خدا کا چہرہ بسا ہے, اور اسی محبوب نے مجھے یہ بھی درس دیا ہے کہ کسی غیر کو نہیں دیکھنا. میں کہ اچھا ایسی بات ہے, ایسا دین ہے, ایسا اسلام ہے. وہ لڑکی جو مسلمان کو عیسائی بنانے کے لیے آئی تھی, اس کے کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. خود کلمہ پڑھ کے کیا ہوگی, اچھا مسلمان ہوگی. اور اس کو کہنے لگی کہ ہم یہاں پر سیب نہیں ہیں, ہماری جانیں یہاں پر محفوظ نہیں ہے, تم یہاں پہ ٹھہرو, میں گھوڑے لاتی ہوں اور ہم چلتے ہیں یہاں سے. میں بات بھلا کس پہ کر رہا ہوں؟ بات اس پہ کر رہا ہوں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ, کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیں وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ کہنے لگی میں آتی ہوں, ہم دونوں یہاں سے چلے چلتے ہیں. وہ گئی, استقبل سے 2 گھوڑے لائی, ایک پہ خود سوار ہوئی اور دوسرے پہ مجاہد کو سوار کیا. یہ وہاں سے چل پڑے. اب چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, تو اچانک نا پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر نظر آیا. دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, گھوڑ سوار آ رہے ہیں اور ان کی آوازیں ہیں, ایک لشکر ہے وہ آ رہا ہے ان کے قریب قریب. یہ پریشان ہو کے رک کے کہنے لگے پتہ نہیں ان کو پتہ چل گیا ہے, وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں. انہیں مجاہد کہنے لگا گھبراؤ نہیں, یہ ایک بڑا لشکر ہے نا, اس لشکر کے لیے میں اکیلا ہی کافی. ہائے جن کو بھروسہ ہو اللہ کی ذات پہ, جن کا جذبہ ایمانی تازہ ہو, اور جن کو پتا ہو کہ میرا رب مجھے چھوڑے گا نہیں, اور جن کا جینا اور مرنا میرے رب کے لیے ہو, اور جو ہم وقت رب کی رضا کے لیے کیا رہے, کمر بستہ رہے, جنہیں پتا ہے کہ رب کبھی بھی تنہا, ارے ایک بڑا لشکر ہے اور تو ایک جان ہے, اور کہتا کیا ہے گھبراؤ نہیں, ایک لشکر کے لیے. تو پیچھے کیا تھی, اس کی اپنی طاقت تھی؟ نہ, اپنا کیا تھا, جوانی تھی؟ نہیں, اسے پتا تھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ چاہتا ہے تو اب آپ ان سے ہاتھی مروا دیتے ہیں, تو میرا رب تو. لیکن ہوا کیا, وہ انتظار میں کھڑے رہے. جب بالکل لشکر قریب آیا نا تو دیکھ کر حیران رہ گئے, جن 2 بھائیوں کو بادشاہ نے شہید کیا تھا وہ دونوں بھائی چلتے ہوئے سوار آ رہے ہیں, اور قریب آ کر رک گئے. یہ حیران اور پریشان ہو گئے, کہنے حیران کیوں ہوتے ہو, آپ تو شہید کر دیے گئے تھے, آپ کے تو جسم سے جان نکل گئی تھی, آپ گھوڑوں پہ سوار چلے آ رہے ہیں, آپ زندہ ہیں. ہمیں حیرانی سے ان کا پھر قرآن پڑھو, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو لوگ اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دیں وہ مردہ نہیں ہے, وہ زندہ ہے. فرمایا پھر بتاؤ بنا کیا تمہارے سے, کیا بننا کیا تھا, بننا کیا تھا؟ انہوں نے تو ہمیں کڑاہا کے اندر ڈالا تھا, ہمیں کڑاہے کا تو پتہ نہیں ہے, رب نے ہمیں سیدھا جنت میں پہنچا دیا تھا.
انہوں نے کس میں تیل میں ڈالا تھا، رب نے کہاں پہنچا دیا تھا؟ جنت کے اندر پہنچا دیا۔ وہ بھائی آئے، انہوں نے ان دونوں کی مدد کی، انہیں محفوظ مقام پر منتقل کیا، اور آخر میں کہنے لگے ہم اس لیے بھی آئے ہیں کہ تم دونوں کا نکاح پڑھا دیں، تم دونوں سکون کی زندگی بسر کرو۔ تو پھر مدد ہوئی ہے نا؟ یہ تو مر چکے تھے، یہ تو تھے ہی نہیں، لیکن آئے، ان کی مدد کی، ان کا نکاح پڑھایا۔ ارے یارا پھر سمجھ آؤ نا، موت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ فنا ہو گیا، بندہ ختم ہو گیا، بندہ مدد ہی نہیں کر سکتا، بندہ آ ہی نہیں سکتا۔ موت اس چیز کا نام ہے بندہ ایک حالت سے دوسری حالت میں چلا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی جو بندے کی مدد دنیا میں کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی وہ مدد کر سکتے ہیں۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی ساتھ نصیب